وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وقال الله تعالى في مقام آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے اسے دین اسلام کہتے ہیں۔ دین اسلام چند اہم بڑے بڑے شعبوں پر مشتمل ہے۔ اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، حدود، قصاص وغیرہ، یہ تمام کے تمام دین اسلام کے اجزاء ترکیبیہ ہیں۔ ان تمام شعبوں میں سب سے زیادہ اہمیت اعتقادات کو ہے۔ اعتقادات کا معنی انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ جب انسان کا عقیدہ درست ہوتا ہے، عمل مختصر کرتا ہے، تو پروردگار ذوالجلال بندے کو بڑھا چڑھا کر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ مجھے میزان کا ترازو دکھا دیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، داؤد آپ کی آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں جو میزان کے ترازو کو دیکھ سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر عرض کیا، اللہ ایک مرتبہ کو دکھا دیجئے تاکہ میں وہ پلڑا دیکھ لوں جس کے اندر بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ میرے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو میزان کے ترازو کا ایک پلڑا دکھا دیا جو مشرق سے لے کر مغرب تک کا بڑا تھا۔ جب اتنے بڑے پلڑے کو دیکھا تو حضرت داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا، عرض کیا، اللہ اس بندے کے اندر ہمت ہے جو اتنے بڑے پلڑے کو نیک اعمال سے بھر سکے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، داؤد جب میں کسی بندے سے راضی ہوتا ہوں، میں اس کی نیت اور عقیدے کو دیکھتا ہوں۔ جب نیت اور عقیدہ درست ہوتا ہے، میں اتنے بڑے پلڑے کو کھجور کے ایک دانے سے بھر دیتا ہوں۔ عقیدے اور نیت کی درستی کے اوپر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ اور
انسان کے عقیدے کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، وہ عمل بظاہر کتنا ہی قیمتی، خوشنما، مشقتوں والا کیوں نہ ہو، میرے اللہ کے ہاں اس عمل کا وزن اور قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان اپنے عقیدے کو درست کرے، عقیدے کی درستی کے بعد عبادات کا نمبر آتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، صدقات وغیرہ، یہ ساری کی ساری عبادات کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ پھر عبادات کے اندر سب سے زیادہ اہمیت نماز کو ہے۔ جب ہم قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرتے ہیں تو میرے اللہ نے سورہ بقرہ کے بالکل اوائل میں، سورہ بقرہ کے شروع میں ایمان والوں کی چند صفات بیان فرمائی کہ متقی کون ہوتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وہ کہ ایمان لانے کے بعد جو سب سے بڑی صفت اور خوبی ہے وہ نماز کا قائم کرنا ہے، وہ نماز کا ادا کرنا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ایمان نہ لائے تو ایمان نہ لانے کے بعد سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ قرآن عظیم الشان کی زبان میں وہ نماز کا نہ پڑھنا بتلایا گیا ہے۔ میرے اللہ نے سورۃ القیامہ کے اندر ارشاد فرمایا، فلا صدق ولا صلی، نہ تو وہ بندہ ایمان لے کے آیا اور نہ اس بندے نے نماز پڑھی۔ تو وہ کہ قرآن عظیم الشان کی نظروں میں جو بندہ نماز کا اہتمام کرتا ہے اسے متقین کی صفات میں سے پہلی صفت نصیب ہو جاتی ہے، اور جو بندہ نماز کا اہتمام نہیں کرتا تو قرآن کی نظروں کے اندر یہ سب سے بڑا مجرم اور گناہگار ہوتا ہے۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، اگر والد اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا یہ کام کر لو، بیٹا وہ کام نہ کرے تو والد ناراض ہو جاتا ہے۔ والد دوسری مرتبہ کہتا ہے کہ بیٹا یہ کام کر لو، بیٹا وہ کام نہ کرے تو والد ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ والد تیسری مرتبہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کام کر لو، بیٹا وہ کام نہیں کرتا تو والد اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ والد اپنے بیٹے کو تمام تر چیزوں سے آگ کر دیتا ہے، کہتے آج کے بعد تو میرا بیٹا نہیں ہے، میں نے تجھے گھر سے نکال دیا، آج کے بعد اس گھر کے اندر تو نے قدم نہیں رکھنا۔ اگر گھر کے اندر خاوند اپنی بیوی سے کہے کہ یہ کام کر لو، بیوی کام نہ کرے تو خاوند غصے کا اظہار کرتا ہے۔ دوسری تیسری مرتبہ اپنی بیوی سے کہتا ہے بیوی کو کام نہ کرے تو خاوند اپنی بیوی کو کبھی طلاق کی دھمکی دیتا ہے، کبھی دوسری شادی کرنے کی دھمکی دیتا ہے، کبھی اسے مار پیٹ کر کے اس کے میکے بھیج دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اداروں کے اندر جب مالک اپنے ملازم سے کہتا ہے یہ کام کر دو اور ملازم کو کام نہ کرے تو مالک اپنے ملازم کو فارغ کر دیتا ہے کہ جا آج کے بعد تیری چھٹی ہے، تمہیں دفتر کے اندر نہیں آنا۔ اور اگر مدرسے اسکول کے اندر بیٹا شاگرد استاد کی بات نہ مانے تو استاد اپنے شاگرد کی پٹائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو دنیا والوں کا اصول اور دستور یہ ہے کہ جو بڑے کی بات نہ مانے یا تو اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، یا اس کی پٹائی شروع ہو جاتی ہے، یا اسے طلاق کی دھمکی دی جاتی ہے، یا اسے ملازمت سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ جب میں قرآن عظیم الشان کا مطالعہ کرتا ہوں، احادیث مبارکہ پہ نظر ڈالتا ہوں تو میرے اللہ نے صرف قرآن عظیم الشان کے اندر تقریباً 700 مرتبہ اپنے بندوں کو حکم دیا، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، میرے بندوں نماز قائم کرو، میرے بندوں نماز پڑھو۔ اگر کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد بھی نماز پڑھنے کے مسجد کا رخ نہیں کرتا، خواتین اپنے گھروں کے اندر مصلی بچھا کے نماز نہیں پڑھتی تو سوچے اللہ کو کتنا جلال آتا ہوگا، اللہ کو
میرے اللہ نے صرف اسی کے اوپر اکتفا نہیں کیا کہ قرآن کے اندر حکم دے دیا، اپنے لاڈلے نبی کی زبان کے ذریعے امت کو حکم دے دیا، بلکہ میرے اللہ نے ایک کام اور کر لیا۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میرے اللہ نے فرمایا میرے بندو تم میں سے کوئی ایک بندہ اونچی جگہ پہ کھڑا ہو جائے، اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال کے اونچی آواز سے اعلان کرے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، او لوگو آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب یہ آذان کی آواز پورے علاقے کی مساجد کے اندر گونج رہی ہوتی ہے، اگر اب بھی بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا رخ نہ کرے تو اللہ رب العزت کو جلال آ جاتا ہے۔ اور میرے اللہ نے صرف قرآن کے اندر حکم دے کے اکتفا نہیں کیا، اللہ نے صرف آذان دلوا کے اکتفا نہیں کیا، بلکہ میرے اللہ نے ایک کام اور کر لیا۔ میرے اللہ نے اپنے بندوں کے ذمہ لگایا کہ میرے بندوں، میرے یہ بندے کام کاروبار کے اندر مشغول ہو کے بھول جاتے ہیں، سستی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، جب صفیں درست کی جائے، نماز کھڑی ہو جائے تو اس وقت تم میں سے کوئی ایک بندہ پھر اونچی آواز سے ترتیب کہنا شروع کر دے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، لوگوں آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ نماز کھڑی ہو چکی ہے، اگر کوئی بندہ آذان کی آواز سن کر، اقامت کی آواز سن کر نماز پڑھنے کے مسجد کا رخ نہیں کرتا تو پھر سوچیے اللہ تعالیٰ کو کتنا جلال آتا ہوگا۔ اگر آج دنیا والے اپنے ماتحتوں کے اوپر ناراض ہوتے ہیں تو اللہ کو بھی بندوں کے اوپر اسی طرح غصہ آ جاتا ہے۔ اگر آج کاروبار کے اندر نقصان ہو جائے تو آج کا تاجر کہتا ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا، پیداوار کے اندر کمی آ جائے، بیماری کی وجہ سے جانور مر جائے تو کہتے ہیں اللہ ناراض ہو گیا، اگر فصل کا ریٹ صحیح نہ لگے تو کہتے ہیں اللہ ناراض ہو گیا، اگر فصل کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے جو فصل کو اندر ہی اندر ختم کر دیتی ہے تو کسان کہتے ہیں اللہ ناراض ہو گیا، اگر کسی کی بیٹی کو رشتہ نہ ملے تو کہتے ہیں اللہ ناراض ہے، اگر کسی کے بیٹے کو ملازمت نہ ملے تو کہتے ہیں اللہ ناراض ہے۔ اگرچہ بعض مرتبہ یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے، لیکن میرا اللہ جب بھی کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے اللہ سب سے پہلے بندے کو سورج کی روشنی اور کرنوں سے محروم نہیں کرتا۔ میرا اللہ جب بھی کسی سے ناراض ہوتا ہے تو رات کو نکلنے والے چاند کی چاندنی سے محروم نہیں کرتا۔ میرا اللہ جب بھی کسی سے ناراض ہوتا ہے تو آسمان سے برسنے والی بارش کے ایک قطرے سے بھی محروم نہیں کرتا۔ میرا اللہ جب بھی کسی سے ناراض ہوتا ہے اللہ نہ تو صبح کے ناشتے سے محروم کرتا ہے، نہ دوپہر اور شام کے کھانے سے محروم کرتا ہے، نہ اللہ چائے اور چٹ پٹی چیزوں سے محروم کرتا ہے۔ میرا اللہ جب بھی کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے اللہ سب سے پہلے اپنے بندے سے سجدوں کی توفیق چھین لیتی ہے، بندے کو سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں اگر دو بھائی آپس کے اندر ناراض ہو جاتے ہیں، دونوں کا کسی بھی حوالے سے جھگڑا ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں آج کے بعد تو نے میرے گھر نہیں آنا، آج کے بعد میرے بچے تیرے گھر نہیں آئیں گے۔ اگر دنیا کے اندر بھائی ناراض ہو جائے تو گھر کے دروازے بند کر کے جاتے ہیں۔ اسی طرح میرا اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اللہ اس بندے کے اوپر سب سے پہلے مسجد کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، بندے کو مسجد کے اندر آنے کی توفیق نہیں ملتی۔ بعض وقت کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے پڑوسی سے کہتا ہے، دوست سے کہتا ہے، بھائی سے کہتا ہے بھائی نماز کا وقت ہو چکا ہے، چند منٹ جماعت کے اندر رہ چکی ہے، نماز کے لیے چلو، تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، میرا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا، مسجد میں جانے کو دل نہیں کر رہا۔ اگر کسی بندے کو دل کے اندر کسی بھی وقت نماز کے لیے مسجد کے اندر آنے کی توفیق نہ ملے تو وہ یوں نہ کہے کہ میرا دل نہیں کر رہا، بلکہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہے آج میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اس اللہ نے ناراض ہو کر مسجد کا دروازہ میرے پر بند کر دیا۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ جن لوگوں کے پاس مال پیسہ ہوتا ہے حج عمرے کے سفر پہ وہی جا سکتے ہیں،
جن کے پاس مال پیسہ نہیں ہے تو ہر عمرہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ میری بارگاہ میں مال پیسہ نہیں چلتا۔ کتنے امیر لوگ ہیں جو جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ عمرے کے ویزے کھلے، حج کے ویزے کھلے، ہم پہلی فرصت کے اندر عمرے کے سفر پہ چلے جائیں، پہلی فرصت کے اندر حج کے سفر پہ چلے جائیں۔ آج دنیا والے جانا چاہتے ہیں لیکن رب کی طرف سے بلاوا نہیں ہو رہا۔ اس رب نے مکہ اور مدینہ کے دروازے بند کر دیے تو یہ بھی لگتا ہے کہ اللہ ناراض ہو چکا ہے۔ اگر انسان اپنے رب کے سامنے رونا شروع کر دے، اللہ دنیا والے دروازے تو بند ہی کرتے ہیں، اللہ آپ بھی اتنے ناراض ہو گئے کہ آپ نے ہمارے اوپر مکہ اور مدینہ کے دروازے بند فرما دیے۔ اللہ لوگ جانا چاہتے ہیں، مال پیسہ بھی ہے، وقت بھی ہے، فرصت بھی ہے، لیکن اللہ آپ کی طرف سے بلاوا نہیں آ رہا۔ اللہ جب آپ قبولیت کا دروازہ کھول دیں گے تو آپ کے بندے عمرے کے سفر پہ چلے جائیں گے، مکہ مدینہ کے اندر حاضری دیں گے، مکہ مدینہ کی زیارت کریں گے۔ اللہ جب آپ کی طرف سے یہ فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک بندہ مکہ اور مدینہ جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ جب بھی ناراض ہوتا ہے سب سے پہلے مسجد کے دروازے کو اس کے اوپر بند فرما دیتے ہیں۔ اس میں کوشش کیا کریں کہ نمازوں کا اہتمام ضرور کریں۔ میرے پیرو مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ نے چند دن قبل ماہ رمضان المبارک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دو اعمال کا اہتمام کر لے تو میں اس بندے کو ہاتھ کی دسیوں انگلی سے بلکہ پاؤں کی انگلیوں سے بھی لکھ کے دینے کے لیے تیار ہو۔ یہ بندہ دنیا کے اندر کبھی غریب نہیں ہو سکتا، یہ بندہ کبھی غربت کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا۔ صرف دو اعمال کا اہتمام کر لے، ایک تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے، اور دوسرا جو زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے، اور 2.5% نہیں بلکہ 5% زکوٰۃ نکالے۔ شریعت مطالعہ کا حکم تو یہ کہ 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے، لیکن اللہ رب العزت نے مال و دولت زیادہ دی ہے تو جس رب نے بھی مانگے بغیر حساب کے مال دیا ہے تو اس پروردگار کے راستے کے اندر 2.5 کی بجائے 5% زکوٰۃ نکالنا شروع کر دے تو میرے حضرت فرماتے میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بندہ زندگی کے اندر کبھی غربت کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا۔ نماز رزق کو کھینچتی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ بندے کے اوپر برکتوں کی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آج جو ہر بندہ پریشان ہے، کوئی معیشت کی وجہ سے پریشان ہے، معاشی بحران کی وجہ سے پریشان ہے، دکان پہ گاہک نہیں آتے، بعض وقت کا قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ کے اندر چیزوں کے نرخ زیادہ ہو چکے ہیں، ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ جس بندے کے اندر یہ دو نعمتیں آ جاتی ہیں، باہر کی پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن بندے کو اندر کا سکون مل جاتا ہے، بندے کا من پرسکون ہو جاتا ہے۔ دنیا پریشانیوں کے گیت سناتے ہوئے نظر آتی ہے لیکن یہ بندہ اندر ہی اندر اپنے رب سے خوش ہوتا ہے کہ اللہ آپ کا بڑا کرم ہو گیا کہ آپ نے مجھے سکون کی نعمت عطا فرما دی۔ بلکہ میں دوسرے لفظوں کے اندر کہہ دیتا ہوں، اگر آج کے دور پہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ٹینشن اور ڈپریشن سے بندے کو نجات عطا فرما دیتی ہے۔ بندہ بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جائے تو کہتے ہیں آپ کو کوئی ٹینشن ہے۔ اب دنیا کے اندر کون بندہ ہے مجھ سے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھے ٹینشن نہیں ہے؟ کبھی گھر بار کی ٹینشن ہوتی ہے، کبھی کاروبار کی ٹینشن ہوتی ہے، لیکن جب 5 وقت کی نماز کی صفت بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ پریشانیاں باہر تو ہوتی ہیں لیکن بندے کے اندر پریشانیاں نہیں آ سکتی۔ بندہ اندر سے پرسکون ہوتا ہے، بندے کو اندر سے سکون کی نعمت مل رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں زندگی کے اندر 5 وقت کی نماز کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ جب یہ نعمت ہمیں مل جائے گی تو انشاءاللہ اللہ سارے مسائل کو حل کر کے اس دنیا کو ہمارے لیے گلستان بنا دیں گے۔ اور یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کا اثر پوری کائنات کے اوپر پڑتا ہے، نماز کا اثر ہماری فصلوں کے اوپر پڑتا ہے، نماز کا اثر باغات کے اوپر پڑتا ہے، نماز کا اثر جانوروں کے دودھ پہ پڑتا ہے، نماز کا اثر ہماری عالمی منڈی کے اندر سبزی منڈی غلہ منڈی کے اوپر پڑتا ہے، نماز کا
محلے کی دکان پہ پڑتا ہے، روڈ کے قرب و جوار کے اندر جو دکانیں ہوتی ہیں نماز کا اثر ان دکانوں پہ پڑ رہا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بستی کے قریب سے گزر رہے تھے، آپ نے بستی والوں کو دیکھا، خوش و خرم کی زندگی گزار رہے تھے، باغات پھلوں سے لدے ہوئے، کھیتیاں سرسبز و شاداب کی، جانوروں کے اندر دودھ بھرا ہوا تھا اور بچے میدانوں کے اندر کھیل رہے تھے، مویشی چراگاہوں کے اندر چل رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ نے بستی والوں کو تمام تر نعمتیں عطا فرما دی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب وہاں سے گزر ہوا تو بستی کی حالت مکمل تبدیل ہو چکی تھی، مکانات کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے تھے، مکانات گر چکے تھے، باغات جل چکے تھے، کھیتیاں ویران ہو چکے تھے، بچے مر چکے تھے، مویشی مر چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ جب میں چند سال پہلے یہاں سے گزرا تھا بستی کی حالت کچھ اور تھی، اللہ اب تو بستی کی حالت مکمل تبدیل ہو چکی ہے، اللہ وجہ کیا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا، میرے پیارے عیسیٰ جب آپ پہلی مرتبہ یہاں سے گزرے میں نے ہر نعمت ان لوگوں کو دی ہوئی تھی، اس کی وجہ یہ تھی یہ لوگ نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں کو مالی فراوانی ملی، نماز کے اندر سستی کرنا شروع کر دی، میں نے ایک ایک کر کے اپنی نعمت کو ان سے واپس کر دیا۔ یہ جو نعمتیں بعض پر چلی جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں اربوں کے اندر کھیلنے والے تھے، اب تو کچھ بھی نہیں رہا، ارب پتی سے کٹ پتی بن گئے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب بندہ مالی فراوانی کے اندر چلا جاتا ہے تو نماز بندے کے اندر سے ایسا ایسا نکلتی ہے، اللہ ادھر سے ایک ایک کر کے نعمت کو واپس لے لیتے ہیں۔ کبھی پیداوار کے اندر نقصان ہو گیا، کبھی کاروبار کے اندر نقصان ہو گیا، کبھی پیسہ کچہری اور تھانوں کے اندر لگ جاتا ہے، کبھی ڈاکٹروں کے پاس اسپتالوں کے اندر پیسہ لاکھوں کے حساب سے خرچ ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ نماز کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے، اگر اس کے پاس پہلے 1 ارب 10 ارب ہے، اللہ تعالیٰ ان پیسوں کے اندر اور زیادہ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ ہمیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے، آسمان کے اوپر بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بادل اپنا پانی نہیں چھوڑتے، تو شریعت مطالعہ اس وقت ہمیں نماز کا حکم دیتی ہے۔ اللہ ہم کون سی نماز پڑھیں؟ میرے اللہ نے فرمایا کہ اپنے شہر سے نکل کر جنگل کی طرف جاؤ اور جنگل میں جا کے 2 نفل صلاۃ استسقاء کی ادا کرو۔ نماز کا پڑھنا تمہارا کام ہے، اس نماز کا اثر بادلوں کے اوپر پڑے گا، بادل اپنا پانی چھوڑ جائیں گے، سورج گرہن ہو جاتا ہے، چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ اب سائنس تو اپنا بتاتی ہے کہ جب یہ ہوتا ہے تو سورج گرہن ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہم کیا کریں؟ شریعت مطالعہ کی تعلیم کیا ہے؟ شریعت مطالعہ کہتی ہے اس وقت بھی نماز پڑھو۔ اللہ کون سی نماز پڑھے؟ تو میرے اللہ نے فرمایا صلاۃ کسوف پڑھو، صلاۃ کسوف پڑھو۔ نماز کا اثر سورج اور چاند پہ پڑے گا، میں سورج اور چاند کو گرہن سے نجات عطا کر دوں گا۔ وہ کہ اس وقت بھی ہمیں نماز کو حکم دیا گیا، ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نفل صلاۃ حاجت پڑھ کے اللہ سے مانگ لینا، اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی کو ختم فرما دیں گے۔ بندے سے گناہ ہو جاتا ہے تو شریعت مطالعہ کہتے 2 نفل صلاۃ توبہ پڑھ کے اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، آپ نے صلاۃ والسلام نے مغرب کی نماز میں آیت توبہ کی تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے پکی سچی سچی توبہ کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کو سن کر میرے دل کے اوپر چوٹ لگی اور نماز کے دوران میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ میں کافی دیر تک نماز کے اندر روتا رہا، جب نماز سے فارغ ہوا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں آج کی رات اللہ کے سامنے سچی توبہ کروں گا۔ فرماتے ہیں کافی دیر کے بعد عشاء کا وقت ہوا، میں عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر چلا گیا اور رات کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا میں اپنے گھر سے باہر نکلا، میں نے چہرے کو کپڑے کے ساتھ چھپایا، میں نے دائیں بائیں دیکھا کہ مجھے گلی کے اندر کوئی چلتا ہوا نظر نہ آیا۔ میں رات کے اندھیرے میں مسجد نبی کے اندر آیا، مسجد
کے اندر اندھیرا تھا، روشنی کا انتظام نہیں تھا، کوئی چراغ نہیں جل رہا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے اس وقت ارادہ کیا کہ 2 نفل صلاۃ توبہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگوں گا، اللہ مجھے نماز کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نماز کے دوران مسجد کے کونے سے کسی کے رونے کی آواز آئی، میں نے اپنی نماز کو مکمل کیا، جس سمت سے آواز آ رہی تھی میں اسی طرف چلا گیا، مجھے چہرہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب میں نے آواز کے اوپر غور کیا وہ آواز مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، جو رات کے اندھیرے میں، رات کے سناٹے میں مسجد نبی کے کونے کے اندر بیٹھ کے رو رہے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے جب بلال دعا مانگ کے فارغ ہوئے تو میں نے بلال سے کہا کہ بلال یہ کام کرتے ہیں تو دعا مانگ میں آمین کہوں گا، پھر میں دعا کروں گا تو آمین کہنا۔ حضرت بلال نے دعا مانگنا شروع کر دی، ابو ذر آمین آمین کہتے رہے۔ حضرت ابو ذر نے دیکھا کہ بلال دعا مانگ کے فارغ ہو چکے ہیں تو ابو ذر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگتے مانگتے ابو ذر نے عشق رسول کے اندر ایک عجیب دعا مانگی، اللہ جنت کے اندر نبی علیہ السلام کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا، لیکن بلال کی طرف سے آمین کا جواب نہ آیا۔ حضرت ابو ذر نے دوسری مرتبہ پیغمبر کی محبت کے اندر یہی دعا مانگی لیکن آمین کا جواب نہ آیا، تیسری مرتبہ دعا مانگی جواب نہ آیا۔ حضرت ابو ذر آنکھیں بند کر کے دعا کر رہے تھے، جب آنکھیں کھول کر بلال کی طرف دیکھا تو بلال بے ہوش ہوئے زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ذر دوڑ کے گئے، پانی لے کے آئے اور پانی کے چھینٹے بلال کے چہرے پہ مارے۔ حضرت بلال نے آنکھیں کھولی تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بلال عجیب دوستی ہے، میں تیری دعا پہ آمین آمین کہتا رہا، جب میری باری آتی ہے تو میری دعا پہ آمین نہیں کہتا۔ حضرت بلال نے روتے ہوئے جواب دیا ابو ذر آپ نے دعا بڑی عجیب مانگی ہے کہ اللہ جنت کے اندر محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا۔ ابو ذر یہ دعا تو بہت بڑی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیغمبر امام الانبیاء ہیں، وہ تو قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ نور کے منبر پہ ہوں گے، آپ سردار ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، غلام نیچے ہوتا ہے سردار اوپر ہوتا ہے، ابو ذر یہ دعا نہ کرو۔ حضرت ابو ذر کہنے لگے بلال میں تو یہ دعا ضرور کروں گا، میں تو اللہ کے نبی کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تو جنت کے اندر بھی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ حضرت بلال خاموش ہو گئے، ابو ذر نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ذر بلک بلک کے رو رہے تھے، اچانک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے مسجد نبی کے اندر تشریف لائے۔ میرے محبوب نے اپنا قدم مبارک جب مسجد نبی کے حال میں رکھا، میرے پیغمبر کے چہرے انور کی نور کی شعائیں جب مسجد نبی کے ہاتھ میں پڑی، پوری مسجد نبی کا حال روشن منور منظر ہو گیا۔ ان دونوں نے کھڑے ہو کر اپنے محبوب کا استقبال کیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ابو ذر کی آنکھوں پہ پڑی، جن آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ محبوب نے فرمایا ابو ذر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابو ذر نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت میں دعا کر رہا تھا، بلال کی طرف سے آمین کا جواب نہ آیا۔ میرے محبوب نے فرمایا صرف اسی وجہ سے رو رہے ہو؟ جی اللہ کے نبی یہ آمین کہہ دیتا ابو ذر کا دل خوش ہو جاتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تو مسجد میں رو رہا تھا، میرے پاس آسمان سے فرشتوں کے سردار جبرائیل اللہ کا پیغام لے کے آئے، محبوب بلال کی زبان سے تو آمین نہیں نکل رہا، آپ خود تشریف لے جائیے اور ابو ذر کی دعا پر آمین کہیے۔ ابو ذر کی چیخ نکل گئی، عرض کیا یا رسول اللہ آپ میری دعا پہ آمین کہیں گے؟ میرے محبوب نے فرمایا ابو ذر میں خود چل کے نہیں آیا، رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے کہ ابو ذر کی دعا پر آمین کہیے۔ چل ابو ذر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، دعا تو کرے گا نبوت آمین کہے گی۔ حضرت ابو ذر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا مانگتے ہوئے ابو ذر عشق رسول کے اندر، محبت رسول کے اندر دعا کرتے ہیں اللہ جب رات کے اندھیرے میں آپ نے محبوب کے قدموں کے اندر بٹھا دیا، اللہ
جنت کے اندر محبوب کے قدموں میں جگہ دے دینا. تو میرے محبوب نے فرمایا آمین. ابو ذر نے دعا کو وہیں پہ ختم کر دیا. جب دعا ختم ہو گئی تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر خوش ہو جا, آج کی رات اللہ نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا. تو ابو ذر جلدی سے بول پڑے یا رسول اللہ, کیا جنت کے اندر آپ کے قدموں میں جگہ ملے گی, آپ کی رفاقت نصیب ہوگی؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر, جب قیامت کے دن میں جنت کی طرف جاؤں گا, میرے دائیں طرف بلال ہوگا اور بائیں طرف ابو ذر ہوگا. ابو ذر آئے تھے توبہ کرنے کے لیے, 2 نفل پڑھ کے توبہ کی. اللہ نے جہاں توبہ کو قبول فرمایا, وہاں عشق رسول کے اندر مانگی ہوئی دعا کو بھی اللہ نے قبول فرما لیا. کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا, حلیمہ میں تیرے مقدراں کو صدقے, حلیمہ میں تیرے مقدراں کو صدقے, تو مدنی دا جھولا جھولینی بھی ہو سے, سونے دا مکڑا نورانی نورانی, تو تقدیر کا رہیے چولیندی بھی ہو سے, انگلی نپا کے بیڑے کے اندر خدا دے سجن نو ٹولیندی بھی ہو سے, کدی نال نزاکت دلی چ سونا اور اس دا بھی ہو سے, تو ملیندی بھی ہو سے, محبت دے وچ آ کے بوسے کی خاطر لبا کو لبا وچ ملیندی بھی ہو سے, لبا کے سجا کے کجلا بھی پا کے تھوڑی ہلا کے تو ہنسندی بھی ہو سے. تو ابو ذر کو بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسی محبت تھی. تو نماز کی وجہ سے کائنات کی تمام چیزیں متاثر ہو جاتی ہیں. حتیٰ کہ آپ غور کریں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی کے اندر کسی کو بددعا نہیں دی, لیکن جب نماز کا معاملہ آتا ہے تو پیغمبر کی رحمتوں والی زبان سے بددعا نکل جاتی ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں تشریف لے گئے. طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ آج ہم سب کے سامنے ہے. میرے پیغمبر نے طائف والوں کو بددعا نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کے میدان میں تھے, صحابہ کرام کی صفوں کو درست فرما رہے تھے. دشمن سامنے کھڑا ہوا تھا تو کسی بندے نے تیر مارا اور وہ تیر میرے پیغمبر کی مبارک پیشانی پہ لگا. مبارک پیشانی سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا. ایک اور ظالم بدبخت آگے بڑھا جس نے میرے پیغمبر کے اوپر تلوار سے وار کیا تو ہونٹ کی کڑی اندر گھس گئی. نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے. منہ مبارک خون سے بھر گیا, حتیٰ کہ جب منہ سے خون زمین کی طرف جا رہا تھا تو میرے اللہ نے جبرائیل سے فرمایا جبرائیل, اگر میرے محبوب کے منہ سے نکلنے والا خون کا ایک قطرہ زمین پہ گر گیا تو قیامت تک کے لیے گھاس نہیں ہو سکتی, سبزہ نہیں ہو سکتا. جبرائیل آسمانوں کے اوپر تھے, فوراً زمین کے اوپر آیا, میرے محبوب کے منہ مبارک سے نکلنے والے خون کو اپنے پروں کے اوپر لے لیا تاکہ محبوب کے منہ مبارک سے نکلنے والا خون یہ زمین کے اوپر نہ گرے. اب جن لوگوں نے میرے محبوب کی مبارک پیشانی پہ تیر مارا, آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے, میرے محبوب نے ان لوگوں کو بددعا دی نہیں دی. میرے محبوب نے صرف اتنا فرمایا کیف یفلح قوم شجوا وجہ نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا. طائف والوں کو بددعا نہیں دی, احد کے میدان کے اندر کفار کو بددعا نہیں دی. تیسرا واقعہ, نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ کے اندر تھے تو آپ کو پتہ چلا کہ کفار آس پاس کے قبائل کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کر چکے ہیں, مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. میرے محبوب نے صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ دیا کیا کریں. تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مدینہ کے چند اطراف میں خندق کھودی جائے. خندق گہری اتنی ہو کہ کوئی بندہ اتر کے چڑھ نہ سکے, چڑھائی اتنی ہو کہ گھوڑا چھلانگ لگا کے پار نہ ہو سکے. چنانچہ آپ نے مشورے کو قبول کیا اور مدینہ کے 3 اطراف میں خندق کھودنے کا فیصلہ کر دیا. حتیٰ کہ اس موقع پہ صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں تھا. میرے پیغمبر نے غزوہ خندق کے موقع پہ اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بھوک کی وجہ سے باندھے ہوئے تھے. حتیٰ کہ کفار مکہ پہنچ جاتے ہیں, مقابلہ شروع ہوا, تیروں کی اتنی بوچھار ہوئی کہ نبی علیہ
अलैहिस्सलाम असर की नमाज न पढ़ सके, आपकी असर की नमाज कज़ा हो गई। मेरे महबूब ने आसमान की तरफ देखा, सूरज गुरूब हो चुका था, नमाज कज़ा हो चुकी थी, आपका चेहरे अंदर सुरख हो गया, जलाल में आए। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम औ अजवाफहुम नारा हबसूना अनिस्सला। अल्लाह इन कुफार के घरों को आग से भर दे, अल्लाह इनके पेटों को आग से भर दे, अल्लाह इनकी कब्रों को आग से भर दे। इन लोगों ने हमें नमाज नहीं पढ़ने दी। मैं उम्मती होने के नाते अपने महबूब की खिदमत में अर्ज करता हूँ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताइफ के मैदान में आपका खून बहाया गया, आपने बद्दुआ नहीं दी। उहद के मैदान में दंदान शहीद कर दिए गए, आपने बद्दुआ नहीं दी। यहाँ बद्दुआ क्यों देते हैं और कितनी शदीद बद्दुआ। अल्लाह इनके घरों के अंदर आग आए, इनके पेटों के अंदर, इनकी कब्रों के अंदर आग भर जाए। महबूब इतनी शदीद बद्दुआ। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ताइफ के मैदान में तो मेरा खून बहाया गया, उहद के मैदान में तो मेरे दंदान शहीद किए गए, यहाँ इन लोगों ने मुझे नमाज नहीं पढ़ने दी। जो मेरी नमाज के तरफ खलल डालता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिनकी वजह से आपकी नमाज कज़ा होती है, आप उनको बद्दुआ दे देते हैं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा के अंदर बैतुल्लाह के सामने मताफ के अंदर नमाज सजदा किया करते थे। एक मरतबा अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, उक़बा बिन अबी मुनीर, ये बड़े बड़े बदबख्त नहीं पे मौजूद थे। तो अबू जहल ने नबी इस्लाम की तरफ इशारा करके कहा कि है कोई शख्स जो मक्का के अतराफ में जाए, वहाँ ऊँटनियाँ ज़बह हो चुकी हैं, उनकी ओजड़ियाँ और बच्चा दानियाँ उठा के लाए। बुखारी शरीफ की रिवायत है। इस अबू जहल ने नबी इस्लाम की तरफ इशारा करके कहा कि वो ओजड़ियाँ और बच्चा दानियाँ इसके कंधे पे डाल दे, ये हमारे सामने लंबा सजदा करता है। तो उक़बा बिन अबी मुईत बदबख्त खड़ा हुआ और मक्का के अतराफ में जो ऊँटनियाँ ज़बह हो चुकी थी, उनकी ओजड़ियाँ गंद उठा के लाया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सजदे की हालत में थे, उस बदबख्त ने वो सारी गंदगी मेरे महबूब की मुबारक पीठ के ऊपर डाल दी, मुबारक जिसमें अदर के ऊपर डाल दी। पैगंबर के लिए सजदे से सर उठाना मुश्किल हो गया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लफ्ज़े जिगर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला जब वहाँ पहुँची, ज़ैनब ने अब्बा जान की हालत को देखा तो ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। ज़ैनब रो के कहने लगी, मक्का वालों, मेरे अब्बा जान के साथ ये जुल्म क्यों किया जाता है? कभी इनके रास्ते पे कांटे बिछाए जाते हैं, कभी इन्हें पत्थर मारे जाते हैं, और आज तो तुमने जुल्म की इंतहा कर दी। मेरे वालिद नमाज पढ़ रहे थे, सजदे की हालत में रब से मुनाजात कर रहे थे, तुमने सजदे की हालत में मेरे अब्बा जान को माफ न किया। हजरत ज़ैनब काफी देर तक रोती रही, फिर नबी इस्लाम के करीब आके अपनी मासूम प्यारी उंगलियों से उस गंदगी को दूर किया। मेरे पैगंबर ने सजदे से सर उठाया, आपका चेहरे मुबारक सुर्ख हो चुका था। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए, वो पैगंबर जिसके पसीने से गुलाब की खुशबू आया करती थी, उसी पैगंबर के जिस्म पे ये सारी गंदगी डाल दी गई। आपने सलात व सलात ने सजदे से सर उठाने के बाद आसमान की तरफ देखा, मेरे महबूब की जुबान से बद्दुआ निकल गई। अल्लाहुम्मा अलैका बि अबी जहल, अल्लाहुम्मा अलैका बि उतबा, अल्लाहुम्मा अलैका बि शैबा, अल्लाहुम्मा अलैका बि उक़बा बिन अबी मुईत। अल्लाह अबू जहल को पकड़ ले, अल्लाह उतबा को पकड़ ले, अल्लाह उक़बा बिन अबी मुईत को इबरत का निशान बना दे। मेरे अल्लाह ने पैगंबर की बद्दुआ की वजह से इन लोगों को बदर के मैदान के अंदर ज़लील और रुस्वा करके रख दिया। लेकिन मैं उम्मती होने के नाते अपने पैगंबर की खिदमत में अर्ज करता हूँ, अल्लाह के नबी, आप मक्का की गलियों से गुजरते हैं, एक बूढ़ी औरत आपके ऊपर कूड़ा गिरकर डाल देती है, आप वहां तो बद्दुआ नहीं देते, यहाँ बद्दुआ क्यों देते हैं? तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ मैं नमाज पढ़ रहा था, मैं सजदे की हालत में था, इन लोगों ने मेरी नमाज के अंदर खलल डाला, जो मेरी नमाज के अंदर खलल डालकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में मुसल्ले के ऊपर खड़े हो चुके थे, पीछे से तकबीर कही जा चुकी थी। आखिरी सलात ने पीछे मुड़ के देखा,
تو نمازیوں کی تعداد کم تھی، نمازی تھوڑے تھے۔ آپ نے صلاۃ والسلام نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے اپنے مصلی کے اوپر کسی اور بندے کو کھڑا کر دوں، چند نوجوانوں کو ساتھ لوں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ لیکن میں کیا کروں، گھر کے اندر بچے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، آگ لگانے کو دل کرتا ہے لیکن بچوں اور جانوروں کی وجہ سے آگ نہیں لگا سکتا۔ میرے ایک استاد فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے اس دنیا کے اندر جس چاہت اور تمنا کا اظہار کیا، اللہ نے محبوب کی اس چاہت کو پورا فرما دیا۔ آج جن گھروں کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی، نہ نوجوان نسل نماز پڑھتی ہے، نہ گھر کی عورتیں نماز پڑھتی ہیں، اس گھر کو پیغمبر کی وجہ سے آگ لگ چکی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں اس آگ کی چنگاریاں نظر نہیں آتی، اس آگ کا دھواں نظر نہیں آتا۔ کسی گھر کے اندر پریشانیوں کی آگ لگی ہوئی ہے، کسی گھر کے اندر بیماریوں کی آگ لگی ہوئی ہے، کسی گھر کے اندر لڑائی جھگڑوں کی آگ لگی ہوئی ہے، کسی گھر کے اندر بچے نافرمان بن چکے ہیں، یہ بھی آگ لگ چکی ہے، کسی گھر کے اندر قرضوں کی آگ لگ چکی ہے۔ اگر گھر کے اندر ہمیں کسی بھی اعتبار سے سکون نہیں مل رہا تو سمجھ جائے کہ گھر کے اندر خواتین نماز کے اندر سستی کرتی ہے، نوجوان سستی کرتے ہیں۔ پیغمبر کی جو چاہت تھی کہ جس گھر کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی یا مرد مسجدوں کو آباد نہیں کرتے تو میں ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں، تو پیغمبر کی وجہ سے آج گھروں کو آگ لگی ہوئی ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کائنات کی تمام مخلوقات اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہے۔ انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنایا، جانور نہیں بنایا۔ جانوروں میں سے گھوڑا روزانہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا بنایا، گدھا نہیں بنایا۔ اور گدھا روزانہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ اور کتا روزانہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ اور خنزیر روزانہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا لیکن بے نماز انسان نہیں بنایا۔ یہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، کائنات کے اندر تمام مخلوقات کے اوپر انسان کو فضیلت اور برتری حاصل ہے، لیکن جب یہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں کرتا، وہ خنزیر وہ سور بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے خنزیر بنایا، حرام بنایا لیکن بے نمازی انسان کو نہیں بنایا۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر مساجد بھری ہوئی تھی، لوگ نمازوں کے لیے آ رہے تھے، جو ہی عید کا چاند نظر آیا تو ہر چیز کی چھٹی کر لی گئی، نماز ہماری زندگیوں سے نکل گئی، تلاوت قرآن زندگیوں سے نکل گئی، درود شریف ہماری زبانوں سے نکل گیا، یہ ذکر الہی کی تسبیحات ہماری زندگیوں سے نکل گئی۔ اگر آج 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا شروع کر دے، اللہ اپنی رحمتوں کو متوجہ فرما دیں گے۔ آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس شخص نے آ کے عرض کرتا کہ نبی میرے گھر کے اندر ایک اونٹ ہے، میں اس کے چارے پانی کا انتظام کرتا ہوں، اس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہوں، جتنا وہ وزن اٹھا سکتا ہے میں اتنا وزن اس کے اوپر ڈالتا ہوں، زیادہ وزن نہیں ڈالتا۔ لیکن چند دن ہو چکی ہے میرا اونٹ رات کے وقت مجھے سونے نہیں دیتا، غمناک دردناک آوازیں نکالتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اپنے اونٹ کو لے کے آؤ۔ یہ وہ عدالت تھی جہاں پہ مدعی اور مدعی علیہ کی بات کو سن کے پھر فیصلہ کیا جاتا تھا، طرفین کی بات سن کے پھر فیصلہ نبی اسلام فرماتے تھے۔ وہ شخص چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے اونٹ کو لے کے نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ اونٹ ادب و احترام کے ساتھ میرے پیغمبر کے سامنے گردن جھکا کے بیٹھ گیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اونٹ تیرا مالک تیری شکایت کر رہا تھا، وہ تیرے چارے پانی کا انتظام کرتا ہے، تیرے اوپر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لاتا، لیکن تو اپنے مالک کو رات کے وقت سونے کیوں نہیں دیتا؟ رات کے وقت کے دردناک غمناک آوازیں کیوں نکالتے ہو؟ اس اونٹ کو میرے اللہ نے میرے پیغمبر کے سامنے گویائی عطا فرمائی۔ وہ اونٹ بول پڑا، اونٹ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک بہت اچھا ہے، میرے چارے پانی کا انتظام کرتا ہے، میرا مالک کھیتوں کے اندر کام کرتا ہے، آج کل کھیتوں کے اندر کام بڑھ چکا ہے، جب یہ شام کے وقت واپس لوٹتا ہے تو اس کا پورا
پورا جسم تھکاوٹ سے چور چور ہوتا ہے. یہ مغرب کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کے اس نیت سے شاید لیٹ جاتا ہے کہ عشاء کی نماز میں دوبارہ اٹھوں گا, لیکن اللہ کے نبی عشاء کے وقت اس کی آنکھ نہیں کھلتی, عشاء کا وقت گزر رہا ہوتا ہے. مجھے اس وقت ڈر لگتا ہے اگر میرے مالک کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی, قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تیرے سامنے تیرا مالک میرا بندہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سویا تھا, تو نے اسے اٹھایا کیوں نہیں, تو نے اسے جگایا کیوں نہیں. اللہ کے نبی اگر اللہ نے قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں اللہ کے خوف کی وجہ سے دردناک آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ میرا مالک بیدار ہو جائے, عشاء کی نماز پڑھ لے. آپ میرے مالک سے پوچھ لیجئے, جب میرا مالک عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے پھر میں غمناک اور دردناک آوازیں نہیں نکالتا. میرے محبوب نے جب اپنے صحابی سے پوچھا جی اللہ کے نبی یہی معاملہ ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جانور اگرچہ بے زبان ہوتے ہیں, یہ بول نہیں سکتے, لیکن گھروں کے اندر رہنے والے جانوروں کو پتہ ہوتا ہے میرا مالک نمازی ہے یا بے نمازی انسان ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص تیل لے کے جا رہا تھا, تو اس کا پاؤں پھسلا اور تیل سارا زمین کے اوپر گر گیا. اب یہ بندہ بیچارہ پریشان, وہ ماربل اور ٹائل تو لگی ہوئی نہیں تھی, کچی زمین تھی, زمین نے سارا تیل پی لیا, جذب کر لیا. یہ شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا امیر المؤمنین زمین سے میرا تیل واپس دلوا دیجیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تیل کیسے واپس دلوا سکتا ہوں, جو چیز زمین جذب کر چکی ہے, زمین پی چکی ہے, اب تو واپس نہیں آ سکتی. عمر اگر آپ نے میرا تیل واپس نہ کروایا تو میں لوگوں سے کہوں گا عمر نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا, عمر نے میرے ساتھ عدل نہیں کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا تیرا تیل کہاں پہ گرا ہے. آپ اس شخص کے ساتھ اسی جگہ پہ پہنچے جہاں تیل گر چکا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین کی طرف دیکھا, زمین بالکل خشک ہو چکی تھی, تیل کا نام و نشان نہیں تھا, چند اثرات موجود تھے. حضرت عمر نے زمین کی طرف دیکھ کے کہا اے زمین اس شخص کا تیل واپس کر دے ورنہ اس جگہ کے اوپر میں بے نمازی بندے کو دفن کر دوں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بے نمازی میت کا تذکرہ کیا تو زمین سے خود بخود تیل نکلنا شروع ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جتنا تیل چاہیے اپنا تیل لے لو. اس شخص نے برتن کے اندر تیل بھرنا شروع کر دیا, جتنا تیل گرا تھا اس نے برتن کے اندر محفوظ کر لیا. اب سوچنے کی بات ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین سے کیا کہا, صرف اتنا کہا کہ اگر تم نے تیل واپس نہ کیا تو میں اس جگہ کے اوپر بے نمازی بندے کو دفن کر دوں گا. تو زمین کو بھی پتا ہے کہ بے نمازی بندے کی نحوست کتنی ہوتی ہے, بے نمازی بندے کے برے اثرات کتنے ہوتے ہیں. اس لیے آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا کہ جب کوئی بے نمازی بندہ کسی محلے سے گھر کے قریب سے گزرتا ہے تو اس کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. اگر ایک بے نمازی بندے کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے تو جس گھر کے اندر بندہ خود بے نمازی ہو تو اس گھر کے اندر کتنی نحوست ہوتی ہے, اس گھر کے اندر کتنے برے اثرات ہوتے ہیں. اس لیے انسان اپنی زندگی کے اندر یہ عزم جزم کرے کہ میرے کاروبار میں نقصان ہوتے تو ہو جائے لیکن میں نے اللہ کے فرض کو پورا کرنا ہے, میں نے اس کو وقت کے اوپر ادا کرنا ہے. جس انسان نے اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنا شروع کر دی, اللہ دنیا کے اندر اس کے کاموں کو سنبھال دیتے ہیں, اس کے کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں. ایک اللہ والے فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ شرابی ہے وہ شراب کو نہیں چھوڑ سکتا, کوئی بات نہیں. اگر کوئی بندہ کسی بھی گناہ کے اندر مبتلا ہے وہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا, کوئی بات نہیں. لیکن یہ بندہ صرف ایک عمل کر لے, اللہ اس عمل کی برکت سے سارے گناہوں سے معافی نصیب فرما دیں گے. وہ عمل ہے نماز کا ادا کرنا. اگر کوئی بندہ بد نظری نہیں چھوڑ سکتا, کوئی بات نہیں. غیبت کرنا, جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتا, کوئی بات نہیں. یہ
یہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے، چونکہ جب کہ بندہ فجر کی نماز پڑھ کے کام کاروبار کی طرف اپنے کھیتوں کی طرف چلا جاتا ہے، یہ 6-7 گھنٹے بعد مرتبہ غفلت کے اندر گزرتے ہیں، جو ہی ظہر کی اذان کی آواز سن کے بندہ نماز کی طرف آ رہا ہوتا ہے، مسجد کے دروازے کے اندر داخل ہوتا ہے تو بندہ اپنے رب کے سامنے یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ تیرا گناہگار بندہ ایک مرتبہ تیرے دروازے پہ پھر آ چکا ہے۔ جب بندہ ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو فجر سے لے کر ظہر تک جتنے گناہ ہو چکے ہوتے ہیں اللہ ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بندہ ظہر کی نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، ظہر سے لے کر عصر تک تقریباً 3-3.5 گھنٹے یہ غفلت کے اندر گناہوں کے اندر گزار لیتا ہے۔ عصر کی اذان کی آواز سن کے جب مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو بندہ اپنے رب کے سامنے پھر یہ اقرار کرتا ہے، اللہ تیرا گناہگار بندہ ایک مرتبہ پھر تیرے دروازے پہ آ چکا ہے، اللہ میں گناہوں کا انبار لے کے آیا ہوں لیکن تیری رحمتوں نے مجھے بلایا ہے۔ یہ بندہ عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو ظہر سے لے کر عصر تک جتنے گناہ ہو چکے ہوتے ہیں اللہ عصر کی نماز کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ بندہ یہی سلسلہ چلاتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک دن پھر فرشتوں کو فرما دیتے ہیں، میرے فرشتوں میرے اس بندے کو دیکھو، نہ تو یہ گناہوں کا سلسلہ چھوڑتا ہے اور نہ یہ میرے دروازے کو چھوڑتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے۔ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کو اولیاء اللہ کی صف میں شامل کروا لیا۔ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کو ولایت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ جو دکاندار حضرات ہوتے ہیں، ملازم طبقہ ہوتا ہے، ان کے ذہنوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نماز ہو جائے گی تو جا کے اکیلے نماز پڑھ لیں گے، دکان کے اوپر نماز پڑھ لیں گے۔ اگر وہ انفرادی نماز پڑھ لیں تو نماز تو ہو جاتی ہے لیکن جماعت کا ثواب نہیں ملتا۔ مسجدوں کو جو آباد کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو رحمتوں اور خوشیوں کے ساتھ آباد فرما دیتے ہیں۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے تقریباً 40 سال تک ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، 40 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ اللہ والے کی والدہ کا انتقال ہوا، والدہ کا اتنا افسوس اور غم تھا کہ نماز کے لیے مسجد کے اندر وقت پہ نہ جا سکے، حتیٰ کہ جب مسجد کے اندر پہنچے تو جماعت ہو چکی تھی، بڑے پریشان ہوئے، پھر سوچنے لگے کہ اب میں کیا کروں، انفرادی نماز تو وہ پڑھ چکے تھے، پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 25 یا 27 گنا زیادہ ملتا ہے، تو میں اس نماز کو 25 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں، 27 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں، تو اللہ مجھے 25-27 گنا ثواب عطا فرما دیں گے۔ چنانچہ 25 یا 27 مرتبہ اس نماز کو دوبارہ پڑھا۔ جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ آئے تو میرے اللہ کی جانب سے ایک اعلان ہوا، جس نے آپ کے اندر آواز سنی کہ میرے بندے تو نے اس نماز کو 25 یا 27 مرتبہ ادا تو کر لیا، لیکن فرشتوں کی آمین کا کیا بنے گا؟ فرشتوں کی آمین کا کیا بنے گا؟ چونکہ جب کوئی بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، امام قرات کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو ہی امام صاحب کہتے ہیں تو پیچھے والے کہتے ہیں آمین۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ ولا الضالین کو سن کر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ فضیلت صرف اسی بندے کو ملتی ہے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، انفرادی نماز پڑھتا ہے، تو اس بندے کو یہ فضیلت نہیں مل سکتی۔ اس لیے ہم کوشش کیا کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں، انشاءاللہ یہ ساری برکات ہمیں نصیب ہو جائے گی۔